مومنین سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں معمولاً، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، تو یہاں پر اسے کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے؟ تو اس کے لیے آسان ترین پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ہماری قربانی مستحب قربانی ہے۔ حج کی قربانی واجب ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں ان پر قربانی مستحب ہے۔ تو اگرچہ کہ وہ صاحب ثروت بھی ہو تب بھی قربانی مستحب ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں مستحب قربانی میں یہ حصے کرنا ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ریکمینڈڈ ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر بھی جو اپنے عزیز اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور بھی بہت سارے افراد ہیں، انہیں قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اس میں نیت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں ایک مسئلہ جو واضح طور پر مختلف ہے وہ ہے قربانی کے حصے میں۔ معمولاً ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے بڑا جانور اور چھوٹا جانور، ٹھیک ہے؟ تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور سے مراد میری یہاں مرغی نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مولانا نے مرغی کی بھی اجازت دے دی کہ اس کی بھی قربانی۔ تو چھوٹا جانور جو ہے بکری، دمبا وغیرہ، فقہ حنفی کے مطابق اس میں حصہ نہیں ہو سکتا، اور گائے، بیل وغیرہ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ لیکن فقہ جعفری کے مطابق چاہے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، 7 یا اس سے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں۔ تو بکرے کی قربانی میں بھی 7 یا اس سے بھی زیادہ حصے ممکن ہیں۔ تو یہ اس خاطر مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان چاہے وہ مثلا فرض کیجیے 10-15 دوست ہیں یہاں پر جو سب مل کر ایک قربانی اگر کر لیں تاکہ قربانی کا ثواب انہیں حاصل ہو جائے، تو فرض کیجیے کہ وہ $10-15 سے بھی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں تاکہ قربانی کے ثواب کو حاصل کر سکیں، کیونکہ سنت موقعہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو مولانا صاحب اس میں کتنی حد ہے کہ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ اب 25 کر لیجئے، 30 کر لیجئے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کلیجی کس کے حصے میں آئے، گردے کس کے حصے میں آئے، گوشت اتنا آئے کہ حلق تر ہو کہ نہ ہو، لیکن قربانی میں جانور میں جتنے حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اور چھوٹے جانور میں بھی ہو سکتے ہیں، بڑے جانور میں بھی ہو سکتے ہیں، میں نے عرض کیا۔ دوسرا ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، قربانی میں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ جس قربانی میں عقیقے کی نیت کی جائے اس میں پھر حصے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قربانی میں 25 لوگوں کی قربانی اور 25 لوگوں کا عقیقہ ساتھ میں ہو گیا، پورے خاندان کا عقیقہ ایک بکرے میں۔ یہ اگر عقیقہ ہو رہا ہے تو اس عقیقے میں، یہ میں تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں، عید کا دن ہے، مزاح المومنین بھی عبادت ہے، ادخال السرور فی قلوب المومنین، مومنین کے دل میں سرور داخل کرنا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ عقیقہ ہو رہا ہے قربانی میں، تو پھر وہ ایک ہی قربانی حصہ نہیں ہوگا، پھر اس میں ایک قربانی ہوگی اور اسی میں عقیقہ ہوگا پھر، اور جن کی جانب سے جن کے لیے عقیقہ کیا جا رہا ہے جس بچے کے لیے، پھر اسی کی نیت سے قربانی کرنا پڑے گی، یعنی قربانی اور عقیقے میں نیت ایک ہی کی ہونی چاہیے، والد صاحب کی طرف سے قربانی اور بچے کے لیے عقیقہ نہیں۔ اگر بچے کے لیے عقیقہ ہے تو بچے ہی کی طرف سے قربانی کر لیں اور اسے پھر عام قربانی کے طور پر اس کا گوشت استعمال کر لیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں جب تقسیم کیا جائے تو سید، نان سید، مستحق، غیر مستحق، اس کی کوئی قید نہیں ہے، جس سے آپ جتنے مومنین کو شریک کرنا چاہیں سب کو شریک کر لیں، ثواب انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر کچھ میں اپنے بھی مستحب پر عمل کرنا چاہ رہا تھا کہ عید قربان کے دن قربانی کے کچھ مسئلے بیان ہو جائیں، اور آپ کے لیے بھی مستحب ہے اسے سننا۔ تھوڑا سا قربانی کے فلسفے کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ خطبے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اصل جو قربانی کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک یہ جذبہ رکھتا ہو کہ جس کی زندگی میں جو اسماعیل ہے وہ اسے اللہ کے نام پر قربان کر سکے۔ ہر ایک کی زندگی میں ہمارے یہاں کوئی اسماعیل ہے، یعنی وہ قیمتی اور محبوب ترین شے، کسی کے لیے خود اس کی اپنی جان یا اولاد یا جاب یا بزنس، تعلقات، سٹیٹس، ہر ایک کی زندگی میں یہ اس میں طاقت اور قوت آ سکے اللہ کے نام پر کہ جب حکم خدا ہو تو وہ اپنی زندگی کے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کر سکے۔ یہ قربانی کا ایک جملے میں مفہوم، اور اس کا جو قرآنی پہلو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ خطبے میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت حجت کے نام گرامی پر 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ محمد محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
قربانی کی جو بنیادی طور پر یاد ہے وہ سنت ابراہیمی پر ہے. حج خود سنت ابراہیمی پر موقوف ہے اور ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے. ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو خطبہ حج تھا ہمیں تو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ قبلہ اول بھی ظالمین کی قید میں ہے اور قبلہ دوم بھی ہے، اور اس میں جو خطبہ حج دیا گیا وہ کسی طور پر بھی مسلم امہ کی نمائندگی کرتا ہی نہیں تھا. نہ اس میں کشمیر پر ہونے والے مظالم کا ذکر تھا، نہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کا ذکر تھا. اور حدیث کے مطابق جب کسی عالم کو بادشاہ کے دربار میں دیکھو تو وہ بدترین عالم ہے. تو یہ جو آل سعود اور آل شیخ کے درمیان جو پیکٹ ہے، جو تقریباً اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹوٹتا ہوا بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے اپنے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، لیکن بہرحال جب ایک دنیا دار عالم کو، مولوی کو، عالم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء سو بھی حدیث میں بیان کیا گیا، تو بہرحال عالم تو ہوتے ہیں لیکن علماء سو ہوتے ہیں. اگر کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری لگاتے ہوئے دیکھو تو کہا گیا کہ بدترین وہ عالم ہے. اور اگر یہ بھی حدیث میں آگے جملہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو، بادشاہ یہاں اسٹیٹس مراد ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی آدمی ہو، لیکن اگر اسے کسی عالم با عمل کے پاس دیکھو تو وہ بہترین بادشاہ ہے. یہ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام پر جو ظلم کرنے والے ہیں آج تک، جو ان کی نسلیں اور ان کا جو سلسلہ جاری ہے، جنت البقیع میں جو ظلم کرنے والے تھے اور شیعیان حیدر کرار پر جو ظلم کرنے والے ہیں، انہیں نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی محمد. ایک بات صرف مختصراً وہ یہ کہ سنت ابراہیمی کی جو یاد ہے قربانی، اس میں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں اس پورے واقعے کا بیان ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام خلاصہ یہ ہے کہ اپنے فرزند اسماعیل سے کہتے ہیں کہ انی ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو آپ کا کیا خیال ہے. یہ بڑا بہترین تربیت کا نقطہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھلا رہا ہے تو امپوز نہ کرے، زبردستی نہ کرے، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے، اسے سمجھائے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اسے جسٹیفائی کرے. فانظر ماذا ترى، تو ابراہیم علیہ السلام زبردستی نہیں لے کے گئے اسماعیل کو کہ بس میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر دوں گا. پوچھا what do you think، آپ کا کیا خیال ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کیونکہ اسماعیل خود جانتے تھے کہ یہ نبی خدا ہے میرے بابا، اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر تو ہم نے ایک بات کہی تھی، اس آپ کے سامنے بھی اسے دہرا دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی جیسے ہیں، وہ عید کے دن اپنے بیٹے پر چھری رکھ کے دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے. تو اس لیے کہ جو خواب میں بھی ابراہیم جیسا نہ ہو سکے، وہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم خدا سے عمل کیا. آگے آیت کہتی فلما اسلما، ڈویل کا صیغہ تثنیہ کا، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جو اللہ کا حکم تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً اس میں بہت کھلا ہوا امتحان تھا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. یہ وہ ذکر ہے اس قربانی کا کہ جس کی یاد میں ہم اس عمل کو دہراتے ہیں. اور آگے پھر فرمایا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ قرار دیا اسے ایک ذبح عظیم کے لیے، جو امام حسین علیہ السلام ہے. روایات کی روشنی میں کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی ہوئی. اور آخر میں اس کا کچھ ذکر بھی کروں گا مختصراً ذکر مصائب میں. جب اتنی بڑی قربانی پیش کر دی، وقت نہیں کہ تفصیل میں جایا جائے. حضرت ابراہیم کے مال کا امتحان پہلے ہو چکا تھا، اپنی جان کا امتحان بھی دے چکے تھے کہ جب آتش نمرود انہیں پھینکا گیا، اس وقت بھی وہ اپنے ایمان کی اس معراج پر تھے. اور سب سے بڑھ کے پھر یہ ہوتا ہے کبھی انسان اپنے مال کو قربان کرنا آسان ہے، اس کے بعد مشکل ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دے، اور سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دے. مال اور اپنی جان سے انسان گزر سکتا ہے، لیکن جب اولاد پہ باری آ جائے تو بہت سخت ہوتا ہے. خاص طور پر اولاد جوان ہو. فلما بلغ معه السعي، قرآن کہتا ہے کہ وہ بالکل جوانی کا عالم تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو بہت سخت تھا وہ. جب ان تمام مراحل سے گزر گئے تو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. یہ دلیل ہے جملہ اس سوال پر کہ جو ہمارے بعض جوانوں سے کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات امامت
کے درجے کو نبوت کے درجے سے بلند کیوں سمجھتے ہیں، جس پر ایک بڑی کنٹروورسی بھی ہو چکی ہے پاکستانی میڈیا پر، کہ امامت کے درجے کو نبوت کے درجے سے بلند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس وضاحت کے ساتھ کہ جو خاتم النبیین ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ یہ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں تو ہمارے نبی تو تمام انبیاء کے امام ہیں، اور وہ مولا علی کے بھی امام ہیں۔ سوال، امامت کا درجہ بلند ہے نبوت سے، زیادہ اہم ہے وہ درجہ، اس کے لیے یہ آیت ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول تو تھے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں، ایک شخص ایک جگہ مینیجر ہو، تو جب آپ اسے کوئی عہدے کی خوشخبری سنائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مبارک ہو آج سے ہم نے آپ کو کلرک بنا دیا، یہ مان نہیں رکھتی بات۔ یہ اس سے نیچے عہدے کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا میں تو اس سے اوپر درجے پر پہلے ہی فائز ہوں۔ جب آپ اس سے اوپر درجے کی بات کریں گے کہ ہم نے آپ کو جنرل مینیجر بنا دیا، برانچ مینیجر بنا دیا، ایریا مینیجر بنا دیا، سی ای او بنا دیا، فرض کیجیے، تب جا کر بات میں وزن ہے کہ آپ اس سے اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ اگر امامت کا درجہ نبوت اور رسالت سے کمتر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے کا حق ہے کہ سارے امتحان کے بعد بھی درجہ تو وہی ملا کہ جو پہلے سے میرے پاس وہ موجود تھا درجہ، کہ جو نیا درجہ اس سے کم ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر لوجک نہیں بنتی۔ یہ کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم کو کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا، یعنی کچھ اور بلندتر درجہ ہے جو نبوت اور رسالت سے بڑھ کر ہے، وہ عطا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ عطا ہو گیا تو قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے؟ آپ کو پورے قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ جب ان کو نبوت ملی تو کہا میری نسل میں کوئی نبی ہے، میری نسل میں کوئی رسول ہے، کہا کیا میری نسل میں کوئی امام ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب نبوت کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور رسالت کا عہدہ ختم ہو جائے گا، لیکن امامت کا عہدہ وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، لہٰذا اپنی نسل کے لیے وہ عہدہ مانگا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو کیا میری نسل میں کوئی امام ہے؟ تو حضور نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے آپ کو اے رسول بھیجا خاتم النبیین بنا کر، خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں ہے، تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور پر۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے، حضور پر ختم امامت کی آیت مجھے لا کے دکھائیے، تب میں مانوں گا کہ امامت کا عہدہ بھی رسول پہ ختم ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی یہ کہ نبوت وہاں ختم ہو گئی، امامت تو ختم نہیں ہوئی ابھی، امامت کے لیے تو کوئی ختم امامت کی آیت نہیں آئی۔ اور پھر من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہی تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ امامت منتقل ہو رہی تھی۔ تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ غدیر کے موقع پر تفصیل عرض کریں گے۔ حضور نے سب کو زحمت ہی نہیں دی علی کو مولا ماننے کی، کہا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، باقی سب کو زحمت نہیں ہے، کہا جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ مان لے علی کو۔ یہ امامت کے حوالے سے ایک مختصر سی بات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علماء اب تاریخ انبیاء میں اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی، تو انہوں نے جب پٹی کھول دی تو دیکھا تو اسماعیل تو محفوظ تھے اور دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ عیون اخبار الرضا کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گریہ فرمایا۔ اب میں یہ صرف مومنین سے مخاطب ہوں، ضروری نہیں کہ تمام مسلمان مجھ سے متفق ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا، اور گریہ کرتے ہوئے ان کے دل میں گویا یہ خیال آیا تھا کہ شاید جس قربانی کا اللہ مجھ سے تقاضا کر رہا تھا اس معراج پہ وہ قربانی نہیں ہو پائی، کیونکہ اسماعیل تو بچ گئے۔ تو ایک خیال آیا دل میں کہ پتہ نہیں یہ قربانی ابھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس لیے وہ رونے لگے، وحی فرمائی حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم آپ کو اپنا نفس زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عزیز ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ کہ پروردگار مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ وہ عزیز ہے، ان کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کو اپنے فرزند زیادہ عزیز ہیں یا آخری نبی کے فرزند امام حسین علیہ السلام زیادہ عزیز ہیں؟ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے فرزند سے بھی زیادہ عزیز حسین علیہ السلام ہے، کہ ان کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے امام حسین کے مصائب کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں انبیاء نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے، اس کی ایک الگ پوری تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
تو اس وقت جب امام حسین کے مصائب کا ذکر کیا گیا کہ اے ابراہیم آج آپ کا امتحان مکمل ہو گیا اور آپ کے بیٹے کی جان محفوظ رہی، لیکن حسین ابن علی اپنے پورے کنبے کے ساتھ شہید ہو جائیں گے عالم پیاس میں اور عالم غربت میں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام گریا کرتے امام حسین پر، تو وہی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو کلام تھا ان کا، اللہ نے ایک کلام کیا کہ اے ابراہیم آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، امام حسین کی یاد کی وجہ سے اور ان پر گریے کی وجہ سے وہی مقام ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ یہ ہے گریے پر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مقام، یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور ابھی زیارت وارثہ بھی ہوگی انشاءاللہ، تو خود یہ زیارت وارثہ عید کے دن اس بات کے لیے اظہار ہوتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں عید کے دن، خاص طور پر عید قربان پر۔ ایک مہینے بعد ہے عاشور، اس سے بالکل ایک مہینے بعد ہے عاشور۔ کل اعمال عرفہ میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، بس اسی جملے سے اختتام کرتا ہوں۔ جب آج کا دن جو قربانی کا دن ہوتا ہے، جو حجاج ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب قربانی ہو جاتی ہے ان کی طرف سے تو انہیں پیغام دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، آپ سر منڈوا لیجئے یا اپنا حج جو ہے وہ مکمل۔ حسین بھی عاشور کے دن یہی پیغام دے رہے تھے، ایک ایک بی بی کو آ کر مختل سے آتے تھے، تو کبھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ اے بی بی آپ کی قربانی ہو گئی۔ بی بی ام فروہ سے فرمایا آپ کی قربانی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آن محمد کے لاشیں اٹھائے تو بی بی زینب کی قربانی ہو گئی سلام اللہ علیہ۔ جب حضرت قاسم کے پامال لاشے پر پہنچے تو حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ کی قربانی ہو گئی۔ جب امام حسین اپنے کڑی الجوان علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو شہزادی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی قربانی ہو گئی۔ ایک ایک بیوی اپنی جانب سے قربانی پیش کر رہی تھی۔ اور بس میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا خاص شہزادہ علی اکبر کی قربانی کا ایک یا دو جملوں میں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اس وقت اتنی سخت منزل تھی کہ ابراہیم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی اور اسماعیل نے بھی کہا تھا کہ بابا آپ میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان دیتے وقت آپ کا ہاتھ رک جائے، حکم خدا پر عمل نہ ہو سکے۔ لیکن کربلا میں جو ابراہیم ہیں ان کے آنکھوں پہ پٹیاں بھی نہیں ہیں، اور جو اسماعیل ہیں ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو جب لینے کے لیے پہنچا تو برچھی کا پلتا کلیجے میں، اور مقتل میں جملہ ہے فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّ، امام حسین نے اپنا رخسار حضرت علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّ، امام نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے نا، لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا، اے بیٹا اکبر آپ تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے۔ وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا، اپنے بابا کو بالکل تنہا چھوڑ گئے۔ یہ بالکل مختل سے وہ جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بابا کو تنہا چھوڑ گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے خیام کی طرف آواز دی کہ کچھ بنی ہاشم کے بچے باہر آئے اور وہ حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے کر چلے، اور امام حسین علیہ السلام یا علی کہتے ہوئے پیچھے چلتے رہے۔ علامہ نقن صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ نہیں معلوم اپنے علی اکبر کے لیے یا علی کہہ رہے تھے یا اپنے بابا کو نجف اشرف میں یا علی کہہ کر پکار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بابا آپ مشکل کشائے کائنات ہیں مشکل کشائے کائنات ہیں اور میں آپ کا بیٹا، بابا میری مدد کو آئیے گا۔ یہ بھی معتبر مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ در خیمہ پر آ گئیں۔ بزرگوں کے جملے کہنے چاہیے ایصال ثواب کے لیے بھی اور ان کی یاد کے لیے بھی۔ حضرت مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا زبان حال، کہتے ہیں کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ضعیفی کا عالم ہے، اکبر عین جوانی کا عالم ہے۔ تو بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ لاشا ہے برابر کا، آج سے میں گریے کی امید رکھتا ہوں دوسرے مصرے پر، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو گے میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد وعلى محمد.